سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم صلاة محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس اردو میں رہے جی یہ خمسہ مجالس ہیں جس کی تاسیس کی آپ حضرات نے. میں انشاءاللہ مطالب پیش کروں گا. پوری دنیا میں ایام فاطمیہ کو بہت زیادہ پرشکوہ انداز سے اہتمام سے کیا جا رہا ہے اور یہ گزشتہ کہہ لیں کہ 30-40 برس میں 50 برس میں 100 برس سے کم مدت میں اہتمام بڑھا ہے. آج کے جو سپانسر ہیں ان کے مرحومین کے رسول فاتح کی درخواست ہے سید منور حسین اینڈ فیملی اور سید غلام رضا آمنہ بیگم اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ. الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. رضوان گرامی پوری دنیا میں ایک اہتمام ہے پرشکوہ انداز سے ایام فاطمیہ کا. ہمیشہ عزاداری کی اور مجالس کی مخالفت رہی ہے. یہ نئی نہیں، پرانے زمانے میں بھی مخالفتیں ہوتی رہی. بہت سے لوگ ہمیشہ مجالس کی مخالفت کرتے تھے. مجالس کی ضرورت نہیں ہے. اور مجالس میں اگر دیکھا جائے تو ایک اہتمام کیا جاتا ہے ذکر محمد وآل محمد کا، اور مجلس کہا جاتا ہے جس کے اندر مصائب کا ذکر ہو. جب ہم مصائب پڑھتے ہیں تو ہم خود ہی روتے ہیں. توجہ ہو. اور جب مصائب ختم ہو جاتے ہیں ماتم بھی ہم اپنے ہی سینوں پہ کرتے ہیں. اور روتی بھی ہماری آنکھیں ہیں، آنسو بھی ہم بہاتے ہیں، گریہ بھی ہم کرتے ہیں، ماتم بھی ہم کرتے ہیں. سارا کا سارا زور ہم پہ، لیکن مخالفت اس کی غیر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آنسوؤں سے، اس عزاداری سے، اس پورے اہتمام سے، ماتم سے دشمنان اہل بیت کے چہروں سے نقاب ہٹتے ہیں، جس کی وجہ سے ان مجالس کی مخالفت کی جاتی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ میرا گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہے سب. تو جانے گرامی پوری دنیا میں عزاداری کی مخالفت، اور آج سے نہیں ہے، بہت شروع سے ہے. عزاداری مخالفت شروع سے عزاداری کی جا رہی ہے. مجالس کی مخالفت جب جناب، اور آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی مخالفت نہیں ہوتی. نہیں، یہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخالفت نہیں ہے. اب سے 30-40 سال پہلے چلے جائیے، شدید مخالفت تھی. اور آج بھی بہت سے لوگ آئے دن اس کے خلاف فتوے بھی دیتے رہتے ہیں، اس کے خلاف گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں، اسے بدعت قرار دیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں. ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں مجلس میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. ہاں، آج تک موجود ہیں. کوئی نہ کوئی یزید کے دفاع میں الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی بول دیتا ہے. یہ تو اب قوم میں، ملت میں، مسلمانوں میں اتنا شعور آ گیا کہ اگر کوئی یزید کا دفاع کرے تو لوگ اس پہ اتنی لان تان کر دیتے ہیں کہ کوئی آدمی پھر جرت نہیں رکھتا کہ یزید کا دفاع کر سکے. تو میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا میں کیا کس طرف لے جا رہا ہوں. تو جانے گرامی بہت سے افراد کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام علیہ کی مجالس برپا نہ کی جائیں کیونکہ اس سے فتنہ برپا ہو سکتا ہے، اس کی مخالفت اندر سے ہو سکتی ہے، اس کو نہ کیا جائے. تو عزیزان گرامی، آج تک امام حسین کی عزاداری جسے آپ سمجھتے ہیں کہ سارے اس پہ متفق ہیں، اسی پہ متفق نہیں ہیں.
اس کی ابھی تک مخالفت باقی ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی مخالفت باقی ہے. توجہ ہو، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں آج بھی عزاداری سید الشہداء پہ باقاعدہ پابندی ہے، نہیں کر سکتے عزاداری. اور بہت سے ممالک کے اندر ذکر محمد علیہ السلام پہ پابندی ہے. تو عزیزان گرامی یہ مجالس چاہے آپ کسی کے بھی عنوان سے کریں، چاہے رسول خدا کی شہادت کی مجلس رکھیں، لوگ اس پہ بھی راضی نہیں ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مجلس رکھیں، اس کی بھی حمایت لوگ نہیں کریں گے. امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. عزیزان گرامی رسول خدا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں. آج بہت کھل کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت کر رہے ہیں. بہت سے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم امام حسین کو مانتے ہیں لیکن ہم یزید پہ لعنت نہیں کرتے. اور کلمہ وہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یزید پہ کھلم کھلا لعنت نہیں کرتے. لیکن زیادہ تر مسلمان یزید پہ لعنت کرتے ہیں. توجہ، یزید پہ زیادہ تر مسلمان لعنت کرتے ہیں. رسول خدا نے نہیں کہا تھا امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کہا تھا حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام کے قاتل پہ لعنت ہے تو پھر امام حسن کے قاتل پہ کیوں لعنت نہیں ہے؟ معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ میں دیکھیں آپ یہاں پہ کیونکہ دفاع نہیں کر پاتے کہ کہیں کہ نہیں یزید کیونکہ نہ وہ صحابی، نہ اس کا کوئی رتبہ ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ اس کو آپ قاتل پہ وہی بنا سکتے ہیں، تو وہاں پہ کہتے نہیں کیونکہ امام حسین کا قاتل ہے تو یزید پہ لعنت. توجہ. لیکن جب امام حسن مجتبی علیہ السلام، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں میں تو شیعہ ہوں مجھے معلوم ہے. ساری امت کو معلوم ہے، سب نے لکھا ہے کہ جعدہ بنت اشعث کو زہر کس نے بھیجا تھا، کس نے پیسے دیے تھے، کس نے 5000 سکے سونے کے دیے. توجہ، کس نے کہا تھا اپنے بیٹے سے شادی کر دوں گا، میں اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کر دوں گا، کس نے پیسے دیے، کس نے زہر بھیجا. ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ زہر بھیجا. جب معاملات معلوم ہیں، بھئی جب دو جوانان جنت کے سردار ہیں تو ایک سردار کے قاتل پہ لعنت ہے، دوسرے بڑے بھائی کے قاتل پہ لعنت نہیں ہے. کیوں؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ گرامی معاملہ بہت سنگین ہے، معاملہ بہت پیچیدہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے لیے ریڈ لائنز بنا لی کہ اس سے آگے نہ آنے دینا کیونکہ معاملات پھر رکیں گے نہیں، آگے تک چلے جائیں. تو یہ سب لوگوں نے ریڈ لائنز بنا دی ہیں. میں جو خطبہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو اب جناب سیدہ سلام علیہ کے بہت سے لوگ یعنی جب ہم اس کی دال پہ یعنی کہہ لیں کہ بیل لگا رہے تھے اور اس کے اندر بہرحال 20 سال سے میری کوشش تھی، تو بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اس کو زیادہ حوالے دینی چاہیے اور بہت سے ملکوں میں نہیں ہوتی اور اب تک نہیں ہوتی رہی ہے. بھائی میں اپنا پیش کر دوں اپنے خاندان کا کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ سادات کی بستی تھی یو پی میں، غازی آباد کے اندر ساری بستی سادات کی تھی. تو کہا کہ وہاں پہ 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت پہ نہ اعمال کے نیمہ شعبان کے ہوتے تھے، نہ اس سے قصیدے. یعنی خود سادات کی بستیوں میں جہاں سبھی سید تھے وہاں پہ بھی بہت سی چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو تقیہ کے دور سے گزرے تھے، معلومات نہیں تھی، 12ویں امام کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. پچھلے 40 برس میں 12ویں امام علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہونے لگا ہے، تو کیا تقیہ میں بند کر دیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی یہ تمام حالات، یہ آخری زمانہ ہے جس میں اویئرنس بڑھے گی، معلومات بڑھیں گی اور لوگوں کی انفارمیشن بڑھ رہی ہے. یہاں تک کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مخالفت ہوگی، نہیں. زیادہ تر اہل سنت ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، یا آپ نے مجالس برپا کی ہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی اس میں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی ایسی بی بی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو واقعاً اپنے فضائل و کمالات میں اپنی مثال آپ کہ جن کے فضائل مناقب میں کوئی دوسری بی بی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، اور مصائب میں بھی اس بی بی کا رتبہ کچھ اور ہے. تو اس لیے یہ جو مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کے اندر ہمیں اپولوجیٹک جو ہے معذرت خانہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم معذرت خانہ رویہ اختیار کریں. ہاں ادب و احترام کے ساتھ تمام مسائل کو پیش کیا جائے اور ادب کے دائرے سے باہر نہ نکلیں اور دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں، لیکن ہم اپنا موقف پیش نہ کریں، ہم جناب سیدہ کے فضائل کو پیش نہ کریں، ہم جناب سیدہ کے حق کو پیش نہ کریں، ان کے مصائب کو پیش نہ کریں، یہ ممکن نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. اور جو خاتون جنت کا رتبہ ہے، مقام ہے، یہاں تک
آپ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ جناب سیدہ کا جو ہے وہ ذکر نہ کریں، جناب زینب کبریٰ کے مصاحف پڑھ لیں، جناب زینب کبریٰ کے مصاحف پڑھ لیں. خدا کی قسم یہ پچھلے 20 سال کے اندر کی بات پیش کر رہا ہوں کہ ایک مشہور ہندوستان کے شہر کے اندر جب نوحہ پڑھا گیا، پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلے، ذہنوں میں نوحہ تو ہے، تو باقاعدہ وہاں پہ بحث شروع ہو گئی. یہ جو پڑھ رہے ہیں شیعہ کہ پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی، یعنی ان کے نبی اور ہیں، ہمارے نبی اور ہیں. وہاں ویسے شروع ہو گئے، ان کا نہیں، نبی تو ایک ہی. تو کہتے ہیں یعنی یہ جو ان کے پیارے نبی ہیں یعنی وہی ہمارے جو نبی ہیں. کہا جی ہاں وہ ان کے جو نبی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں. کچھ لوگ بہت سے کہیں پیارے نبی کی پیاری نواسی یعنی ان کے نبی کی جو نواسی ہیں وہ ہمارے نبی کی نواسی بھی. کہاں وہ ہمارے نبی کی بھی نواسی ہیں. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی نواسی وہی ہیں جس کے یہ مصائب پڑھ رہے ہیں. تو پھر یہ تو غم منا رہے ہیں ان کو شام میں لے جانے کا، ہم کیوں غم نہیں منا رہے؟ یہاں تک کہ بحث کے نتیجے میں یہ بات پہنچی کہ نہیں اس نوحے پہ پابندی لگنی چاہیے، یہ نوحہ نہیں پڑھا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہیں، ہمارے بچے سوالات اٹھا رہے ہیں، ہم اس نوحے کو نہیں ہونے دیں گے. آپ جناب سیدہ کے مصائب پہ کہتے ہیں کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، نہ پڑھو. جناب زینب کے مصائب پڑھ لو، وہاں پہ سوال نہیں ہوتا. نہیں، وہ وہاں پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں. تو عزیزان گرامی وہ جناب زینب کے بھی مصائب کے اوپر لوگوں کو اشکالات ہیں، سوالات ہیں کہ کیوں، کون تھے لے جانے والے. بھئی اب تک تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا. توجہ سے سنیے گا میرے کو، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میرا گلا تو تنگ نہیں کر رہا، میں مسلسل مدارس پڑھ رہا ہوں پچھلے 1.5 مہینے، بلکہ میں پورے سال ہی پڑھتا رہتا ہوں. میں کیا بہانہ بتاؤں. تو اب یعنی جتنے بھی پڑھوں مجالس، یعنی نہ آؤ تب بھی مومنین کا شکلہ شکوہ رہتا ہے، پہنچنا بھی آسان نہیں ہوتا. ہر جگہ جہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب یقین مانے کہ پورے سال مسلسل یہ کر آج جیسے جیسے بھی ہو، ان کی محبت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں کھینچ لائے. اب اگر سننا چاہیں گے بتا دیں پیش کریں گرامی. اب یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ پوری بحث ہے، اس کا تذکرہ نہ کرو تو یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں اٹھے گا، اس کا تذکرہ کر لو وہاں پہ مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو کسی بھی اہل بیت کے خاندان کے آدمی سے، پرانا زمانہ تھا بڑا آسان تھا، سوشل میڈیا کا دور ہے بڑا مشکل ہو گیا. پہلے وہ ہوتا تھا کہتے تھے بھئی یہ شیعہ عالم دین پڑھ کے گیا، میں مجلس میں چلا گیا تھا. کہ اولاً تو گیا کیوں؟ نکاح دوبارہ پڑھوا. چلیں یہاں سے تھوڑا سے کچھ نیا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، پیسے کہیں سے مل جائے گا دوبارہ نکاح پڑھنے کے. تو پہلے تو نکاح پڑھوا، تیرا نکاح ٹوٹ گیا کہ گیا کیوں مجلس میں. اور جب گیا تھا تو سن کے کیوں آیا؟ سن کے آیا تو لوگوں کو بتا کیوں رہا؟ نہیں لوگ ہیں نہیں. اور وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ اولاً تو مجلس میں مت جاؤ، سن لو تو دوسروں کو مت بتاؤ کیا سن کے آئے ہو. تو اب کیا ہے، پہلے بہت زیادہ آسان تھا. کبھی کیا ہوا، انہوں نے یہ پڑھا، شام میں یہ ہوا، کربلا میں یہ ہوا، جناب سیدہ کے ساتھ یہ، جناب امیر کے ساتھ یہ. جھوٹ ہے. کتابیں عام تھی نہیں، سوشل میڈیا نہیں تھا، توجہ انٹرنیٹ نہیں تھا، بڑا آسان تھا جھٹلا دینا. اب بڑا مشکل ہو گیا. ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں لوگ فوراً ٹائپ کر کے دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری موجود ہے، لکھا ہے یا نہیں لکھا. عالم دین انکار کر سکتا ہے، صحیح بخاری انکار نہیں کر سکتی. بات پہنچ رہی ہے تو لوگ فوراً جا کے ریفرنس چیک کر لیتے ہیں، کراس چیک جو ہے موجود ہے. تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے حوالہ ہماری کتاب کا دیا، یہ مثال کے طور پہ تاریخ ابن اثیر میں ہے، تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے، طبری نے یہ لکھا ہے، صحیح مسلم میں یہ ہے. تو لوگوں کے لیے باقاعدہ کراس چیک کرنے کے لیے موارد بہت سے ہیں، آپ جتنا بھی چھپانا چاہیں چھپا نہیں سکتے. تو پہلے تو کہتے تھے نہیں یہ اولاً جھوٹ ہے، جناب سیدہ ناراض نہیں تھیں، وہ نہیں گئیں، وہ دربار نہیں گئیں، مسجد میں نہیں آئیں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اچھا اب یہ کتابوں میں دکھا دیں. اب وہ انہوں نے اللہ کا یہ شکر ہے کہ ماننا شروع کرتے نہیں گئی تھی، ناراض تھی، لیکن جن سے ناراض تھی انہوں نے توبہ کر لی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توبہ کا دروازہ تو بند کر نہیں سکتے. اب اللہ کے دل کا حال کوئی جانتا نہیں، جسے چاہو بخشوا دو. یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کون بخشا گیا کون نہیں بخشا گیا. تو عزیزان گرامی اب یہ تمام معاملات، پرانا زمانہ بڑا آسان تھا، بڑا آسان تھا کہہ دینا کہ نہیں ہوا. توجہ، مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. بہت آسان تھا کہہ دینا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور مجھے اب تک خدا کی قسم، میں لاہور میں کچھ دن رہا ہوں، بچپن پرائمری میں نے پاکستان لاہور میں پڑھی. یہ لیں آپ کے لیے ایک اور انکشاف.
تو میرے والدین واپس چلے گئے تھے پاکستان، تو میں کچھ پرائمری اسکول جو ہے میں نے لاہور میں کیا، پھر واپس آ گیا برمنگھم. تو پرائمری اسکول میں جب تک یاد ہے مجھے نہیں بھولتا کہ محرم آتا تھا، مثال کے پوچھتے تھے بھئی یہ کوئی بھی شیعہ ہے تو یہ تم شیعہ، یعنی سید تم سادات، وہ سید ہی ہوتے تھے، یعنی شیعہ ہی ہوتے تھے. پٹتے ہو؟ اچھا وہ ماتم کرنا نہیں، ان کو کہتے ہیں یعنی تم پیٹتے اپنے آپ کو، وہ یہی پوچھتے تھے پٹتے ہو. اچھا وہ ہمیں بھی شروع میں تو یہی نہیں پتا تھا پیٹنا کیا ہوتا، ہم تو کہتے ہیں ماتم کرنا، وہ تو مقدس ہے. ہاں ماتم کرتے ہیں. ہاں ساری کلاس میں ایک ہی تھا، آپ پہ مارے تھے آپ پہ روتے. انہوں نے خود ہی مارا ہے، امام حسین کو خود ہی روتے ہیں. اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے، یعنی کہ آپ ہی مارا، میں تو اس زمانے میں تھا ہی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نہیں مجمع زیادہ تر جو آپ کو شیعہ ملیں گے، یا چلے زیادہ تر نہیں آج تو کیونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کثیر تعداد جو ہے وہ سادات کی ملے گی. تو کہتے ہیں نہیں سادات انہوں نے خود ہی مارا، خود ہی روتے ہیں. تو بھئی ہم تو سید ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ہم نے مارا، اس کا مطلب ہے امام حسین نے خود ہی مارا اپنے آپ کو خود کو. یعنی جب حسینی ہے سارے سادات، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سی باتیں انہیں خود سمجھ میں نہیں آتی. اب انٹرنیٹ کا دور آ گیا، اب سارا کا سارا چیزیں، تاریخ موجود ہے، کتابیں موجود، حدیث کی، رجال کی، درایا کی، تاریخ کی، سب کتابیں موجود ہیں. چلیں گے میرے ساتھ جانے گرامی. بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، میں نے بالکل ایک نئے انداز سے کوشش کی پیش کروں گا. دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سے لندن کے بھی یہاں پہ ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو پیش کر رہا ہوں. تو وہ زمانہ اور تھا جہاں پہ کہہ دینا کہ خود ہی مارا خود ہی روتے. میرا سوال ہے کہ بھئی تاریخ میں جتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حدیث بیان کی ہے، جو لوگ گزرے ہیں، ان سے متعلق علم رجال کی کتابیں موجود ہیں. آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی، چاہے آپ کے لوگ مقلد ہوں یا غیر مقلد ہوں. اہل سنت سے بات کر رہا ہوں. آپ کے مقلد ہو غیر مقلد یعنی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، امام مالک کی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یا غیر مقلد اہل حدیث ہو، یعنی اہل حدیث ہو جو نہیں مانتے. اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ تقلید ائمہ اربعہ کی نہیں ہوتی. آپ کو حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے، بخاری مسلم خود دیکھنی ہے حدیث، جیسے ہمارے اخباری ہیں یا اصولی ہیں. تو عزیزان گرامی اب وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، علم رجال کی کتاب دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ علم رجال کی کتاب دیکھیں گے. علم رجال یعنی وہ جو تاریخ میں شخصیات گزری ہیں، جنہوں نے کوئی روایت بیان کی ہو، سند بیان کی ہو، کچھ بھی لکھا ہو، ان کے متعلق بحث ہوگی. توجہ. تو اب سب کے نام میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مارا. میرا چیلنج یہ ہے، ہماری تو چھوڑو، اپنی کتابوں سے ثابت کر دو مارنے والوں میں کوئی شیعہ تھا. محمد وآل محمد بلندر سلوات. بات پہنچ گئی جانے کی. میں کہتا ہوں ہمارے کہتے ہیں بھائی میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا تو پھر آپ کے میں نے نظریے کو پیش کیا. میں مثال کے طور پہ اپنی بات کروں گا، آپ کے سامنے یہاں پہ سب شیعہ بیٹھے ہیں، تو میں شیعہ کتاب کا حوالہ دوں گا، آپ سب مان لیں. جب مقابلے سے بات ہوتی ہے تو اس کی کتاب کا حوالہ میں کہتا ہوں، ہمیں ہماری کتاب کا حوالہ نہ دو ثابت کرنے کے لیے. توجہ. ہمیں ہماری کتاب کا حوالہ نہیں چاہیے کہ بھئی تمہاری کتابیں میں تو سب نکال دیا، شیعوں نے تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. چلو ہماری کتابیں اپنی کتابوں سے ثابت کر دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پہنچ گئے حضرات، جو بزرگ ہیں وہ پہنچ گئے. بھئی اپنی کتابوں سے ثابت کرو. حاکم کون تھا جس نے حکم دیا مار دو حسین کو؟ یزید ابن معاویہ. مارنے والا حاکم، سادہ دہراتے یہ گا، مارنے والا جو حاکم تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو مارا، جس نے حکم دیا، جس نے فتویٰ دیا. فتویٰ تو نہیں دیا، فتویٰ اس نے لیا. فتویٰ کس سے لیا؟ قاضی شریح سے. 100 سال کا تھا تقریباً، بہرحال اس وقت 100 سال کا تھا یا نہیں تھا، بہرحال بعد میں 100 سال کا مرا. تو 5000 اس نے لوگوں نے اس کو انڈورس کر دیا. فتویٰ دیا قاضی شریح نے. پاکستان کے حکمران کہتے رہتے ہیں کہ ابن ابی طالب یہودی کے مقابلے میں کیس ہار گئے. وہ کیس کس کی عدالت میں گیا تھا؟ قاضی شریح کی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جسے نہ علی سمجھ میں آئے ہوں، جسے نہ اہل بیت سمجھ میں آئے ہوں، نہ عصمت، نہ قرآن ناطق، تو اس نے فتویٰ دیا میں حسین کے واجب القتل ہونے کا.
اس نے کہا حسین واجب القتل ہے، تو حاکم ہے خلیفۃ المسلمین، جو خلیفۃ المسلمین کی مخالفت کرے وہ واجب القتل. اس نے فتویٰ دی، 5000 نے سائن کر دیے اس کا فتویٰ صحیح ہے. ذرا دکھاؤ ان میں سے کتنے شیعہ تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں دیکھیں اس زمانے میں بھی شیعہ واضح تھے، یہ شیعہ ہے یہ نہیں نہیں ہے لوگ. عزیزان گرامی امام بخاری کے 500 سے زیادہ راوی شیعہ نہیں ہے لوگ. اور ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھ دی ہے پوری، ان کا نام لینا مناسب نہیں، یہ جان کا مسئلہ بن جائے گا. انہوں نے پورا لکھا ہے کہ امام بخاری کے ایک راوی ہیں، ان کے شیخ ہیں جنہوں نے کئی سو روایات نقل کی ہیں. ان کے گھر پہ ایک آدمی کھانے کے لیے پہنچ گیا، انہوں نے کہا خبردار کھانا نہ کھانا جب تک کہ علی کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کر لو. تو کیسے شیعہ تھے؟ تبرعی شیعہ تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں عام شیعہ نہیں، یعنی آج کا جیسا شیعہ ہے. آپ کے نہیں، آج کے شیعہ اور ہیں، اس زمانے کے شیعہ اور تھے. اس زمانے میں صرف شیعہ ایسے تھے کہ حضرت علی کو مانتے تھے. نہیں، ایسے نہیں تھے. جیسے یہ آج شیعہ ہیں ان سے زیادہ کٹر شیعہ تھے. بھئی آج کا شیعہ یہاں نعرہ حیدری لگائے کچھ نہیں ہوگا، اس زمانے میں نعرہ حیدری لگاؤ گلا کاٹ دیا جاتا تھا. اس زمانے میں لوگوں نے نعرہ حیدری لگائے، مولا علی کے خاطر جانے دی، سر قلم کروائیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یعنی کٹر شیعہ تھے، حتمی شیعہ تھے، تبرعی شیعہ تھے. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں تبرع بعد میں آیا. نہیں ہے لوگ. تو وہ باقاعدہ مانتے تھے تمام چیزوں کو اور پھر موجود تھے. تو پہلی بات، حاکم کون تھا؟ یزید ابن معاویہ. میرے بھائی میرے بچے سن رہے ہیں، سارے مجمع کی توجہ، میں پوچھوں گا ایک نام. تو وہ افراد کہتے ہیں نا خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں. تو اب یہ جلدی جلدی جواب سن لیجیے، موٹے موٹی سی بات ہے، سامنے کی بات کر رہا ہوں. کوئی میں بہت زیادہ فلسفے کی، کلام کی بڑی پیچیدہ بحثیں نہیں لیتے آپ، سامنے کی بات کر رہا ہوں، عقلی دلیل سے پیش کر رہا ہوں. حاکم یزید ابن معاویہ. فتویٰ دینے والا آدھے شروع جس نے فتویٰ دیا، دونوں کے متعلق کسی نے نہیں لکھا کہ شیعہ تھے. مخالف تو لکھا ہے اہل بیت کے، اہل بیت کے دشمن تو لکھا ہے سب نے، اہل بیت کا حامی نہیں لکھا. کچھ ایسے بھی تھے جو اہل بیت کے حامی تھے، شیعہ نہیں تھے. نہیں ہے لوگ، ایسے بھی تھے جو اہل بیت کے حامی تھے لیکن شیعہ نہیں تھے. تو اب ان کے لیے لکھا ہے مخالف ہے. یزید مخالف، قاضی شریف مخالف، مولا کا بھی آئمہ کا بھی. والی مدینہ کون تھا؟ گورنر کون تھا مدینہ کا؟ کوفے کا. یہ مدینہ کا گورنر ولید کون تھا؟ ولید شدید دشمن. ایسا ہے یا نہیں؟ مروان شدید دشمن، مروان ابن حکم اور ولید ابن عقبہ. ان دونوں نے کہا امام حسین علیہ السلام سے کہ بیعت کریں. جس نے بیعت مانگی تھی کہ مروان نے اشارہ کیا کہ سر قلم کر دو، یہی مدینہ کے اندر مقام نہیں ہے. انت تقتلنی ہوا، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے مارے گا یا وہ مارے گا؟ یہ اپنا زرقاء ہے، نیلگوں آنکھوں والے کے بیٹے، اس کی ماں سے حوالہ دیا. اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. نہیں یہ لوگ، کسی کی ماں کا نام لینا بہت بڑی بات تھی. وہ بھی جواب نہیں دے سکا کیونکہ جانتا تھا ماں کا پیشہ کیا. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کی ماں کا نام لے کے کہا کہ اس کے بیٹے تو مجھے مارے گا یہ مارے گا. تم بھول گئے ہو یہ میرا شہر ہے. توجہ، بس آپ کی آواز بلند ہونا تھی کہ حضرت عباس علیہ السلام نے دروازہ گرا دیا. کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا، باہر رہو. انہوں نے کہا تھا کہ رک جاؤ، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہے. 18 جوانان بنی ہاشم تھے تو آپ نے کہا رک جاؤ، سب دروازے پہ رک جاؤ. یہ نہیں چاہتا اندر آؤ، ضرورت نہیں ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، ان سب کے لیے اکیلا کافی ہوں. تو بس آپ کی آواز کا بلند ہونا تھا. جناب عباس نے دروازہ کھولنا چاہا، دیکھا دارالامارہ، یعنی اس زمانے میں قلعہ تھا دارالامارہ، گورنر ہاؤس. آج بھی دیکھتے تو پیلس ہوتے نا، دارالامارہ یعنی پیلس آف دا گورنر، آپ کی زبان میں کہیں.
تو محل تھا، قلعہ تھا، اس کے بڑے بڑے دروازے تھے. تو اس کے دروازے کو جب بند کیا گیا تو وہ عام دروازہ نہیں تھا جیسے یہ آج کا دروازہ، وہ قلعہ کا دروازہ تھا. تو جناب عباس نے دھکیلا، دیکھا دروازہ بند کر دیا گیا، لاک کر دیا گیا. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. جناب علی اکبر ساتھ میں تھے، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب جعفر، سارے جوانان نے بنی ہاشم سے کہا کہ ایک مرتبہ پیچھے ہٹو، دروازہ اندر سے بند کر دیا. آپ نے ایک مرتبہ اپنا بازو مارا دروازے پہ، دروازہ گرا. حضرت عباس علیہ السلام دروازہ گرا اور ایک مرتبہ تلوار کھینچی، کہا کہ مولا کس کا سر اتارنا، اس کا یا اس کا؟ تو آپ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ میرے شیر، جناب عباس علیہ السلام کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے شیر تلوار نیام میں رکھ لیں، یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں خون نہیں بہانا چاہتا. یہ نہیں کہا یہ واجب القتل نہیں ہے، نہیں ہے. لو بات پہنچ گئی، میرے بچے پہنچ رہے ہیں. یہ نہیں کہا یہ واجب القتل نہیں ہے، جو امامت کا گستاخ ہو یہ تو ملعون ہے، اس کو تو قتل کر دینا. لیکن میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے. تو اب ولید مروان، میرے بھائی نے نام لیا تھا، کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، ابن زیاد، اس کے تو ڈیفینیشن کی ضرورت ہی نہیں. اسے بھی سب نے لکھا ہے کہ دشمن اہل بیت. جناب امیر کی دشمنی کی، مولا نے خود خط لکھا شام والے کو، کہا کہ اس کو اعلان نہ کرو کہ تمہارا بھائی. پتہ نہیں لوگ پہنچ گئے ذرا، میں ممبر پہ بیان نہیں کی جا سکتی چیز. جب اس نے کہا نا یہ میرا بھائی ہے، مولا نے کہا بھی جب نہیں پتا تو کہا کہ نہیں یہ میرا بھائی. مولا نے کہا خبردار، رسول خدا کی حدیث ہے الولد للفراش وللآخر حجر، جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسی گھر کے باپ کا بچہ، اور اگر کوئی بدکار ہے تو اس کو سنسار کر دو. خبردار اپنے باپ سے منسوب نہ کر، تیرا باپ بھی مجرم ہوگا، تیرا یہ آج کا بننے والا تیرا بھائی بھی. ایسی تو شجرے تھی جو ممبر سے بیان لائق نہیں. مولانا نے خط لکھا اس کو، یہ اتنی بڑا گناہ نہ کر، رسول خدا نے منع کیا ایسی حرکتوں سے. وہ عبید اللہ بن زیاد، اس نے بیعت مانگی اور اس نے فوج بنا کے بھیجی. توجہ، اس نے فوج بنائی. پھر فوج کا سپہ سالار شمر سے جو یہ سپہ سالار عمر سعد، عمر ابن سعد، اس طرح سعد، اس کا باپ بھی بہرحال البتہ شورا میں تھا، جناب امیر کا مخالف تھا، باپ بھی مخالف تھا، جو صحابی رہا مخالف تھا، جناب امیر کا دشمن تھا. اور عمر سعد بھی مخالف تھا، دشمن تھا، قاتل تھا، دشمن تھا. صحیح بخاری میں اس سے روایت ہے، اور بھائی کہتے ہیں نہیں بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، توبہ کروانے آئے تو عمر سعد تک کی توبہ قبول کروا لیں. نہیں ہے لوگ، حسین کا قاتل ہے توبہ قبول، اور اگر ہم تھوڑا موڑا تبرہ کر لیں تو قبول نہیں توبہ. بات پہنچ کے جانے گرام، اگر ہم کسی دشمن اہل بیت پہ تبرہ کریں، گناہ بھی ہے تو توبہ کر رہا ہوں. البتہ میں تو گناہ نہیں سمجھتا. اگر آپ کے نزدیک گناہ بھی ہے میرا اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا تو میں توبہ کرتا ہوں. وہ جو قاتل حسین ہے اس کی توبہ قبول ہے. تعجب ہے. گرامی وہ کہتے ہیں عمر صاحب، اب یہ دشمن اہل بیت، شیبر دشمن اہل بیت، سنان، خولی، اور خود یہ جو حرملہ، جس کے لیے کہا گیا کہ بنی اسد چاہنے والے تھے. تو امام سجاد علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہاں تم چاہنے والے ہو، لیکن تمہارے خاندان کے ایک آدمی کے ہاتھوں پہ ہمارا خون بھی، جس نے میرے بھائی کو بھی تیر مارا تھا، میرے بابا کو بھی تیر مارا، اور میرے چچا کی بھی آنکھ میں تیر مارا. یہ خولی کے لیے، اس کے حرملہ کے لیے ہے. تو اذان گرامی میں جو پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کہا جائے کہ نہیں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، میں جو آج ساری تمہید میں اتنا نہیں چاہتا تھا وقت نکلے. تو عزاداری جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر اگر آج کوئی بندہ اشکال کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ عزاداری نہ کی جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ جدید ہے. تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری کے خلاف لوگ رہے ہیں، فتاویٰ دیتے تھے. اور آج اگر آپ دینیات کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو جن بنی امیہ اور جن بنی عباس کو کتابوں میں ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جنہیں نہ جانے کیا کچھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ سب کے سب دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں. چاہے وہ حجاج بن یوسف ثقفی ہو،
چاہے وہ کاتب وحی کے نام سے کس کو مشہور کر دیا ہو، چاہے بعد میں بنو امیہ کے، بنی عباس کے بڑے بڑے حکمران، ہارون کے، مامون کے اور امین کے قصے تو آپ کو مل جائیں گے. نہیں تذکرہ ملے گا تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ہماری کتابوں میں تذکرہ نہیں ملے گا، ہماری دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، حضرت علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، ان کے بعد والے ائمہ علیہ السلام کا کہیں نہیں. آج ایک صاحب نے، ایک بچے نے، نوجوان نے پاکستان سے مجھے بھیجا کہ یہ دیکھیں بغداد شریف میں فلاں صوفی پیشوا کے اس پہ لکھا ہوا ہے امام رضا علیہ السلام کا نام، ائمہ کے نام لکھے، تو کیا یہ ان کے بیٹے تھے؟ میں نے کہا نہیں، وہاں خود ہی لکھا ہوا، اسی کو غور سے عربی میں پڑھ لو تو سب وہ پیش کر رہے ہیں، سید ہیں آپ انہیں کہتے ہیں شیخ عبد نہیں جا رہا ہے تو آپ شیخ کیوں کہتے ہیں بار بار سید؟ میں نے کہا اس میں آپ پڑھ لیجئے، وہ لکھا ہوا سلسلہ سند لکھا کہ ان کے یہ کس کے شاگرد تھے، تو امام رضا علیہ السلام کے ایک غلام معروف کرخی کے شاگرد کے شاگرد. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں وہ انہوں نے شیخ طریقہ کے بنے کیسے، کہ کس کی عطا تھی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. وہ شجرہ نہیں لکھا ہوا ان کا کہ آپ زبردستی انہیں صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ لکھا ہے کہ کس کی عطا سے اس مقام پہ پہنچے. عزیزان گرامی، آج تمام امت یہ کہتی ہے صحابہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو رسول خدا نے علم عطا کیا تھا، روحانیت دی تھی. وہ رسول خدا جو پورے بستی میں، پورے مدینے میں، پورے شہر میں سارے صحابہ کو علم و روحانیت بانٹ رہے تھے، کیا اپنی آل کو علم و روحانیت نہیں دے رہے تھے؟ عزیزان گرامی، آج کتنے افسوس کی بات ہے. جناب امیر علیہ السلام سے ایک اعتراض پیش کر کے آگے بڑھوں گا، اگر سننا پسند فرمائیں. جناب امیر علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا، بھئی آپ کا خلافت پہ حق کیوں بنتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم صحابی رسول ہیں اس لیے خلافت پہ حق بنتا ہے. مولانا نے کہا مجھے تعجب ہے، صحابی ہونے کی وجہ سے آپ کا حق بنتا ہے خلافت پہ، اور اگر کوئی صحبت میں بھی رہا اور اہل بیت میں بھی ہو اس کا حق کیسے تلف ہو جاتا؟ عزیزان گرامی، مسائل بہت پیچیدہ ہیں. تو یہ جناب سیدہ سلام علیہ کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ نہیں وہاں پہ قاتلوں کو نہیں، کسی بھی قاتل کو کوئی سننا نہیں چاہتا. یہاں تک میں نے خود برطانیہ کی ٹی ویوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یزید بھی پشیمان ہو گیا تھا، دھونے پہ آئے تو یزید تک کے جو ہے گناہوں کو دھو دیتے، نہیں وہ پشیمان ہو گیا تھا. بھئی پشیمان کب ہوا تھا؟ جب اس نے دیکھا تخت پلٹنے والا. پہلے تو ناز کر رہا تھا، شراب پی پی کے رکھتا تھا، جام رکھتا تھا اور بار بار تمسخر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے آج جو اجداد تھے بدر و احد کے وہ زندہ ہوتے تو ناز کرتے میں نے ان کا بدلہ لے لیا خون کا، میں نے محمد کی نسل کو مار دیا. لعبت ہاشم بالملک فلا وحی کے نزل والا ملک جہاں، یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خدا ہے، نہ وحی آئی ہے، نہ جبرائیل ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ نبوت. ہمارے بہت سے لوگ جذبات میں کہہ دیتے ہیں امامت کا منکر تھا، نہیں اصلا دین کا منکر تھا. نہ اللہ کو مانتا تھا، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ وحی کو، نہ حضرت جبرائیل، کسی کو نہیں مانتا. صرف امامت کا منکر نہیں تھا، تمسخر کر رہا تھا. جب ایک مرتبہ جناب زینب و جناب سید سجاد علیہ السلام کے خطبے سے سارا منظر پلٹ گیا تو اس نے فوراً کہا میں نے نہیں مارا. یہ جس کو پیش کرتے ہیں آج تک لوگ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے بار بار. اس نے کیا کہا تھا جناب زینب کے خطبے، مولا سجاد کے خطبے کے بعد کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عمر سعد نے مارا، عبید اللہ بن زیاد نے مارا. یہ جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ بغاوت ہونے والی ہے، یہ سب کے سب مخالف ہو گئے، پہلے تو تمسخر کر رہا تھا اور جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے نہیں مارا تو اب تک کہہ رہا تھا میں نے مارا. اب جب جناب زینب نے خطبہ دے دیا تو کہا میں نے نہیں مارا. اس کا مطلب ہے مان رہا تھا، مارنا جرم تھا. جب وہ ماننے لگا تو جناب زینب نے فرمایا بھیا گواہ رہیے گا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. اس نے جرم مان لیا، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں مارا. فیضان گرامی، جناب سیدہ سلام علیہ کی عزاداری کا معاملہ کہ جس پہ ہمارے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، ہاں میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں احتیاط سے پڑھیں، لیکن یہ کہ ہم عزاداری نہ کریں، بی بی کے مصائب نہ پڑھیں اور اس کو روک دیا جائے اور لوگ کہیں کہ نہیں سب کچھ اچھا تھا، کچھ تعلقات خراب نہیں تھے.
ایسا نہیں. عزیزان گرامی، جناب سیدہ اور جناب امیر دونوں کی ناراضگیاں تھیں. امام حسن حسین علیہ السلام، یہ اہل بیت کی ناراضگیاں تھیں خلفاء سے اور بعض صحابہ سے جنہوں نے ظلم کیا. تو ہمارا مسئلہ صحابہ سے نہیں ہے، ہمارا مسئلہ دشمنان اہل بیت سے. کوشش یہ کی جاتی ہے یہ کہا جائے کہ نہیں یہ شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی عصمت کی قسم، حسنین کریمین علیہ السلام کی عظمت کی قسم، جتنا ہم اہل بیت کے بعد صحابہ کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا. بات پہنچ گئی ہے میرے بچوں کا خاص طور سے پہنچ. ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور جو صحابہ کو نہیں مانتا ہم اس کا احترام نہیں کرتے، لیکن ہم دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے. معاملہ صحابہ کا نہیں ہے، معاملہ دشمنان اہل بیت کا. ہم کہتے ہیں کہ صحابی محترم لیکن دشمن اہل بیت محترم نہیں. تو اعلان گرامی اب آئیں ذرا جس خطبے کو میں نے شروع کیا ہے مختصر سے اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں. مجمع اب تک ہے میرے ساتھ؟ میں بھی 40 منٹ ہی ہوئے ہیں، 5-10 منٹ اور زحمت دوں گا، اس کے بعد دیکھتا ہوں اگر آپ میں ہے طاقت تو پھر صلوات پڑھیں محمد والی. یہ مسئلہ مجھے کلیئر کرنا بہت ضروری تھا. یہ ہر جگہ پہ مسائل یہ جو ہیں شروع ہیں، یہ بحثیں شروع ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کرنا، اس کی صفائی پیش کرنا میرے لیے ذمہ داری تھی. اعلان گرامی جناب سیدہ کا خطبہ ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن حسن. حضرت عبداللہ ابن حسن امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے روایت کی ہے. اس کے علاوہ پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ خطبے حفظ کرواتے. معصومین تو علم لدنی کے مالک ہیں. اور ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے جو میں ابھی خطبے سے اس کو پیش کرتا ہوں کہ بی بی فرماتی ہیں جب خطبہ شروع کیا تو بی بی آئیں، جب انہیں پتہ چلا کہ میرا باپ جو ہے باغ فتح چھین لیا گیا. اگر سننا پسند فرمائیں. رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری. اب نوجوان ماشاءاللہ بہت بیٹھے ہیں، مجھے بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ تیز بولتے ہیں بہت. تو کوشش کروں گا. کلاس روم میں جو ہے میں پڑھاتا تھا پہلے یونیورسٹی میں، تو وہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ آپ کے لائکس آتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ آپ کو پسند کرتے ہیں. یونیورسٹی میں کسی کے اتنے لائکس نہیں ہیں، بس آپ کا ایک ہی شکوہ رہتا ہے سارے اسٹوڈنٹس کا، بلکہ 2. ایک آپ چھٹیاں بہت کرتے ہیں، مدارس کے لیے چلا جاتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس نوٹس بنائیں جبکہ آپ بولتے تیز. تو بہرحال پیش کر رہا ہوں یہ جملے جناب سیدہ کے آفاقی ہیں، ہمیشہ باقی رہ جانے والے کہ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے وہ نعمتیں جو ہمیں دی ہیں کسی کو نہیں دی. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کا شکر جو اس نے ہم پہ الہام کیا. بھائیوں نے ایک بہت بڑا ایشو بنا رکھا ہے کہ نہیں رسول خدا کے بعد کسی پہ وحی نہیں آتی ہے، جو دعویٰ کرے جو ہے وہ ماذا اللہ کافر ہے اور یہ ہے وہ. فضان گرامی اب یہ قرآن کی آیت سے میں ثابت کر رہا ہوں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سورہ قدر ہے، اللہ فرما رہا ہے جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. توجہ، تنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ یعنی تتنزل، مضارع کا صیغہ ہے یعنی present continuous. انگلش میں بتا سکتا ہوں کیونکہ اردو کی گرامر تو پڑھائی نہیں جاتی ہے. تو اللہ نے گرامی اب یہ ہے present continuous tense ہے، یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے. پاسٹ ٹینس نہیں ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ رسول خدا پہ نازل ہوئے تھے. جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. رسول خدا کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے، ان کے بعد کس پہ نازل ہوتے تھے؟ اب مسلمانوں کے ہاں تو کوئی ایسا ہے نہیں کہہ سکے اس پہ آتے ہوں گے، اس پہ آتے ہوں گے، اس پہ آتے ہوں گے. ہم بتاتے ہیں نبی جیسے بھی ہیں. تو اب جناب سرور کائنات کے بعد جناب امیر پہ، پھر امام حسن پہ، امام، تو آج 12ویں امام علیہ السلام پہ آتے. یہ آیت دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ. امام زمانہ بلند تر صلوات.
کوئی ایسا موجود ہے جو اولنا محمد کا مصداق ہو، جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہوں. ہاں نیا کوئی قرآن نہیں آئے گا، قرآن آخری کتاب ہے، کوئی نئی